بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ رحمت ظاہر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ان پر درود، میں نے کل جو اشعار پڑھے تھے اعلیٰ حضرت کے، مجھ سے آج میرے بہت قریبی ایک ساتھی نے کہا کہ آج بھی نشریات کے آغاز میں پڑھیے گا۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج موضوع ہے فتح مکہ، اور آج ہم فتح مکہ پر اور فتح مکہ کے ساتھ ساتھ ہی ہم اعتکاف کے موضوع پر بھی بات کرنا چاہیں گے علماء کرام سے، چونکہ کل آپ جانتے ہیں لوگ معتکف بھی ہو جائیں گے، اور چونکہ آج سے ہی ظاہر ہے معتکف ہو گئے ہیں لوگ، اور کوارنٹین ہے، آئسولیٹڈ ہے۔ میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ گھروں میں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب جتنا وقت گھر میں گزرے، جتنا وقت اللہ کے ذکر میں گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے، اس کے محبوب کی یاد میں گزرے، وہی وقت جاویدانی ہے، وہی لمحے جاویدانی ہے۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ فتح مکہ اور اعتکاف پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور 20ویں سحری ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اس مرتبہ رمضان المبارک باوجود اس کے کہ رونقیں بحال نہ ہو سکیں، وہ جو ظاہری رونقیں ہیں، وہ تو باطنی رونقیں تو بحال کرنا ظاہر ہے مقصود ہونا چاہیے رمضان المبارک کے آتے ہی بندہ مومن کا، لیکن جو ظاہر داریاں تھیں وہ ذرا مات پڑی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کس تیزی سے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا کب رمضان آیا تھا اور کب ہم 20ویں روزے نے عشرہ مغفرت کے آخری روزے میں قدم رکھ رہے ہیں۔ یا اللہ، جن لوگوں کو تو نے مغفرت کا پروانہ عطا کیا، اس اپنے عشرہ مغفرت میں ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ ناظرین کرام، ہم آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جن علماء کرام سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، ان میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب اور علامہ اکرام حسین القادری صاحب، مفتی آصف مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں تینوں کا اپنی جانب سے اور ناظرین کی جانب سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور وہ تینوں ثناء جو روزانہ ماشاءاللہ ہماری سحری ٹرانسمیشن کی زینت ہوتے ہیں، جن میں الحاج محمد شاہ رخ قادری، ثقلین رشید اور محمد عزیر عزیزی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تینوں نشریات کا آغاز منظوم حمد کے ساتھ کریں گے۔ جی مفتی حسن نوید نیازی صاحب، آپ سے میں آج آغاز کرنا چاہتا ہوں، فتح مکہ کی تاریخی اہمیت اور حیثیت پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ پہلے فتح مکہ کی تاریخ اور پھر انشاءاللہ تاریخی حیثیت اور اہمیت پہ کلام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو تاریخ کے حوالے سے مختصراً کچھ گفتگو کر دیتا ہوں، کیونکہ جو ہے وہ ہر سال ہی تقریباً یہ سوال اٹھتا ہے ان دنوں کے اندر کہ جی فتح مکہ کی اصل تاریخ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے 13 رمضان کو فتح مکہ کی تاریخ قرار دیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے 16 رمضان کو قرار دیا ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے 18 رمضان کو قرار دیا ہے۔ بعض روایات میں 17 رمضان بھی آیا ہے، لیکن جو سیر اور مغازی کے امیر سمجھے جاتے ہیں، امیر المومنین فی السیر والمغازی، امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ، وہ اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ 20 رمضان کو ہوئی، اور اسی وجہ سے سبل الہدا و رشاد کے اندر اسے اکثر علماء کا موقف قرار دیا ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے تو صرف اسی پہ ہی اکتفا فرمایا، دوسرے اقوال بیان ہی نہیں کیے۔ بہرحال اکثر کا موقف یہ ہے کہ فتح مکہ 20 رمضان کو ہوئی، جیسا کہ ابھی آج 20 رمضان ہے، تو آج یعنی فتح مکہ کی ایکوریٹ ایگزیکٹ تاریخ ہے فتح مکہ کی، صحیح، بالکل، اکثر علماء کے قول کے مطابق۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں جو ہے اس کی تاریخی حیثیت اور اہمیت کی طرف، تو دیکھیں تاریخی حیثیت تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو کسی بھی اینگل سے دیکھیں، کسی بھی زاویے سے دیکھیں، آپ غلبہ جزیرہ عرب کے اندر غلبہ اسلام کی تکمیل اور بقیہ دنیا میں غلبہ اسلام کی پہلی اینٹ، اس انداز سے دیکھیں، حقوق انسانی کے عالمی منشور مینیفیسٹو کے اعتبار سے دیکھیں، تکریم آدمیت کے شعور کے اعتبار سے دیکھیں، خود شناسی اور خدا شناسی کا درس دینے کے اعتبار سے دیکھیں، اور جنگی حکمت ملٹیپل امپریشنز اس میں بالکل جنگی حکمت عملی، وار سٹریٹجی، اس اعتبار سے دیکھیں، یا سیاسی بصیرت کے اعتبار سے دیکھیں، یا دینی اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے فتح مکہ
با کمال یادگار ہے. اور میں ان ساری پہلوؤں پہ مختصراً تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال دیتا ہوں. تو پہلے تو میں جنگی حکمت عملی کے حوالے سے کلام کرتا ہوں کہ وار سٹریٹجی کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لشکر تیار فرمایا تو سب سے پہلے جیسا کہ پہلی سٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے اقدام کو دشمن سے چھپا کے رکھیں, سکریسی کا لحاظ رکھیں, رازداری کا بھرپور لحاظ ہونا چاہیے. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے رازداری کا بھرپور اہتمام فرمایا کہ کہیں سے بھی یہ خبر لیک نہیں ہونی چاہیے, دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ اقدام ہونے جا رہا ہے, تاکہ کہیں وہ پریکاشنز نہ لے لیں. ان سے جو ہے چھپا کے بالکل سختی سے پابند کر دیا, اور اکثر کو تو بتایا ہی نہیں, صرف چند ایک لوگوں کو معلوم تھا جو قریبی لوگ تھے, اور ان کو بھی آخر وقت تک تلقین تھی. باہر پہرے دار بٹھا دیے مدینہ منورہ کے کہ تاکہ کسی اجنبی سے کوئی بات نہ ہو سکے. پھر جب آپ لشکر لے کے روانہ ہوئے ہیں تو جب مکہ مکرمہ سے پہلے جہاں پہ آپ نے جس مقام پہ پڑاؤ ڈالا ہے, اس مقام پہ پڑاؤ اکٹھا نہیں ڈالا, بلکہ کیا فرمایا کہ سارے جو قبائل ہیں تھوڑا تھوڑا فاصلہ کر کے گیپ دے کے الگ الگ پڑاؤ ڈالیں, تاکہ دور سے دیکھنے والے کو تعداد اور زیادہ نظر آئے. پہلے بھی تعداد تھی تقریباً 10,000 یا 12,000 کا لشکر تھا, لیکن تھوڑا گیپ سے جب یہ پڑاؤ ڈالیں گے تو دور سے دیکھنے والے کو اور زیادہ نظر آئیں گے. اور بالخصوص رات میں جب سب جو ہے روشنی جلائیں گے, جب آگ جلے گی تو وہ ساری وادی اس سے جو ہے وہ اس آگ سے روشن ہو جائے گی, تو اگلے کو لگے گا کہ بہت عظیم لشکر جرار ہے. تو دیکھنے والے نے واقعی یہ دیکھا کہ لشکر جرار ہے, ان پہ وہ ہیبت طاری کرانا مقصود تھا. پھر مکہ مکرمہ کے اندر جب آپ داخل ہوئے تو بھی ایک طرف سے داخل نہیں ہوئے, چاروں سمتوں سے. ایک جو ہے ایک لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا, ایک کو مغرب کی طرف سے, ایک کو جنوب کی طرف سے, ایک کو شمال کی طرف سے, اور ایک کو شمال مغرب کی طرف سے. چاروں سمتوں سے داخل کرایا. اس کے اندر 2 حکمتیں تھیں. ایک تو یہ کہ اگر ایک ہی راستے سے اتنا بڑا لشکر داخل ہوتا تو راستے تنگ پڑ جاتے, دیر ہو جاتی. تو ایک تو وقت بچانے کے لیے کہ جلدی پہنچے, دوسرا اس لیے بھی چاروں سمتوں سے کیا کہ دشمن اپنے آپ کو محصور پائیں. جب اپنے آپ کو محصور پائیں گے تو وہ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے, وہ صحیح انداز میں مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ تو ہو گئی حضور جان عالم علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی, کہ دیکھیں جنگی حکمت عملی اور سیاسی بصیرت کہ کس اعتبار سے آپ نے اس کو ہینڈل کیا. پھر اس کے بعد جب آپ نے جو وہ حقوق انسانی کی جو بات ہے کہ عالمی منشور جو میں کہہ رہا تھا, حقوق انسانی والی بات آپ پہلے اس سے آپ پہلے یہ دیکھیں, وہ تو آگے جو خطبہ حضور نے دیا ہی دیا, اس سے پہلے کیا ہوا کہ حضور نے جو مختلف جھنڈے تقسیم فرمائے تھے لوگوں کو, تو خاص جس لشکر کے اندر آپ تھے, لشکر کو مختلف حصوں میں بانٹا تھا نا, جس حصے میں آپ تھے تو اس حصے کا جو جھنڈا تھا, پرچم تھا, وہ آپ نے دیا تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ جب آگے گئے تو انہوں نے غصے کے اندر عمائدین قریش سے یہ کہہ دیا کہ الیوم یوم المرحمہ, آج قتل و غارت گری کا دن ہے, یعنی بدلے کا دن ہے. آج جو ہے اس میں قریش ذلیل, اللہ انہیں ذلیل کرے گا. انہوں نے آ کے حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی شکایت کر دی. اب حضور جان عالم علیہ السلام کا اخلاق کریمہ دیکھیں آپ کہ سرکار نے کیا فرمایا, انہوں نے فرمایا یوم یوم المرحمہ, کہ آج تو رحمت کا دن ہے, اور اس دن میں کعبے کو تعظیم دی جائے گی, اسے غلاف پہنایا جائے گا, اور اللہ قریش کو عزت عطا فرمائے گا. اور پھر زجر و توبیخ کے طور پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے جھنڈا لے لیا. لیکن تربیت کا انداز دیکھیں, دیا کسے, انہیں اسی لیے ان سے جھنڈا لے لیا کہ تاکہ انہیں زجر ہو جائے, توبیخ ہو جائے کہ بغیر مجھ سے پوچھے اس طرح کے جملے نہ کہیں. لیکن دیا کسی اور کو نہیں, بلکہ انہی کے صاحبزادے حضرت قیس بن سعد, ان کو دے دیا تاکہ ان کی دلجوئی بھی ہو جائے کہ باپ سے لیا ہے تو دیا بیٹے کو ہی دیا. یہ دونوں اینگل دیکھیں سرکاری صاحب السلام کے جو ہے وہ تربیت کے اور اخلاق کے کریمانہ کے. بالکل ٹھیک. میں انشاءاللہ کچھ ایک بریک لے رہا ہوں, اور بریک کے بعد انشاءاللہ تاریخی حیثیت کے حوالے سے جو ارشادات ابتدائی ہیں مفتی حسن نوید نیازی صاحب کے بہت خوبصورت انداز سے آپ نے آغاز کیا. انشاءاللہ مزید فتح مکہ اور اعتکاف کے موضوع پہ آج علماء کرام کلام کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے, اور مفتی حسن نوید نیازی صاحب, علامہ اکرام حسین القادری صاحب, مفتی آصف مدنی صاحب, آج ہمارا پینل ہے, بہت ماشاءاللہ مضبوط پینل, اور فتح مکہ اور اعتکاف کے حوالے سے آج ان موضوعات پہ کلام کرنا ہے. ابتدا ہوئی ہے مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے, میں چاہتا ہوں کمپلیٹ کر لیں تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی پہلے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے بھی کلام ہوا, اور حضور کے حسن اخلاق کے حوالے سے میں نے بات کی, اور تربیت کے انداز کے حوالے سے بات کی. اسٹریٹجی آپ نے ماشاءاللہ حکمت عملی جو اور تکریم آدمیت والی جو میں نے بات کی, آپ دیکھیں اس کے اندر کے سرکاری صاحب السلام نے کیسے ان سب کو ایک تو معاف فرما دیا, اذهبوا انتم الطلقاء,
جاؤ تم سب جو ہے وہ آزاد ہو، لا تثریب علیکم الیوم، وہ جو آیت ہے قرآن فرقان حمید کی اس کی تلاوت ہوئی سرکاری ساتھ و سامنے. ایک تو عام معافی کا اعلان فرمایا چند مخصوص لوگوں کو چھوڑ کر، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے خطبہ جو ارشاد فرمایا کیا کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل، کمال ہی کر دیا. فتح کے بعد فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. اب غالب ہیں فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر. ایسی مثال نہیں ملتی. تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا فرمائے گئے. تو یہ تکریم آدمیت کا درس آپ نے دیا. یہ حقوق انسانی کا عالمی منشور جو مینیفیسٹو جو میں کہہ رہا تھا یہ تو الغرض فتح مکہ جو ہے وہ کئی اعتبار سے ہے، مطلب اس کی امپورٹنس اور اس وجہ سے ملٹی ڈائمینشنل ہے، مذہبی اعتبار سے بھی ہے، سیاسی اعتبار سے بھی ہے، ثقافتی اعتبار سے بھی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی ہے، ہر اعتبار سے اس کے اندر جو ہے وہ یادگاریں ہی یادگاریں ہیں. تو اس لیے اس کی یادگار ہمیں منانی چاہیے. یہ دن ایسے نہیں گزرنا چاہیے اور ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. جو اسباق اس سے حاصل ہوتے ہیں انہیں اپنی زندگی کے لیے ہم مشعل راہ بنا کے اس پہ عمل کریں. اکثر جنگی تاریخوں میں جب ہم نے پڑھا ہے، چونکہ میں آئی آر کا اسٹوڈنٹ رہا اور میں نے اس میں ایک ہمارا سبجیکٹ تھا یورپین ڈپلومیسی، تو آفٹر وار جو ریزلٹس آئے وہ جب ان ریزلٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں فتح مکہ تو وہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے. جو بھی غالب آ جاتا اس کی جو دل چاہتا، نو آبادیات ہوں، چاہے لوگوں کے تیل پر ہو، گرم پانی پر ان کی نظر، جو چاہتے وہ کرتے طاقت کے بل. لیکن یہاں طاقتور نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ طاقتور بھی اگر اس کی سیرت ایسی ہو تو وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتا ہے. ماشاءاللہ فتح مکہ سے آغاز ہوا. علامہ اکرام حسین القادری صاحب، قبلہ فتح مکہ کب اور کن حالات میں ہوا، اس پر روشنی ڈالیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان بھائی. اور آج کے اس عظیم اور بابرکت دن کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب نے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے تاریخی حیثیت اور اہمیت پر. دیکھیے فتح مکہ بلا شبہ فتح عظیم ہے، اور اس دن کو اگر یوم عظیم کہا جائے تو تب بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی بلندی، سرشاری اور عظمت اور عفتوں کا ایک نئے باب کا اضافہ ہوا. اور وہ باب جب کھلا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام پھر فتح مکہ کے بعد عرب چھوڑ کر جب عجب میں پھیلا ہے تو پھر اس کی کوئی سرحدیں باقی نہیں رہیں. صحیح. یہ جو عظیم دن اور یہ عظیم فتح اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. اس سے کچھ عرصہ پہلے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر وہ صلح فرمائی تھی جو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اور لوگوں نے دنیا نے سیکھا صلح. بالکل صحیح. وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی جو شقیں ہیں، جو شرائط ہیں، جب اس پر ہم نظر کرتے ہیں تو اس میں 2 بنیادی شرائط ایسی تھیں کہ 10 سال تک جو ہے دونوں طرف کے جو افراد ہیں وہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد فریقین کے علاوہ جتنے عرب کے قبائل تھے انہیں اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ جس کے بھی حریف بنے یا جس کے بھی حلیف بنے، جس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیں. باقی قبائل اس میں خود مختار تھے. اب ان دونوں شرائط کو جب ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور یہ وقت گزر رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو بنو کنانہ تھا اس نے عرب کے جو یعنی قریش کے جو افراد تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا، اتحاد کر لیا. اور دوسری طرف بنو خزاعہ کے تھے، انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ کر لیا. اس کی وجہ ایک یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ بنو خزاعہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اس سے قبل حضور کے دادا جان جناب سیدنا عبد المطلب سے ایک معاہدہ کر رکھا تھا. تو حضور علیہ السلام سے جب معاہدہ اور اتحاد کرنے آئے تو انہوں نے وہی تحریر پیش کی تھی. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں اپنے قریب فرمایا. اچھا، پھر یہ بھی طے ہو گیا تھا اسی صلح حدیبیہ میں کہ جس کا اتحادی بن جائے گا، اگر تو ان دونوں کے مابین جیسے بنو کنانہ اور بنو خزاعہ ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے تو فریقین میں سے کوئی مدد نہیں کرے گا. لیکن ہاں اب ان دونوں کے درمیان جھگڑا تھا، بنو کنانہ اور بنو خزاعہ کے درمیان. کنانہ نے رات کے کسی پہر میں بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے اور ان کو پوری شہ دینے والے، مدد کرنے والے، اسلحہ فراہم کرنے والے قریش مکہ کے لوگ تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے. اچھا، اس کی ایک وجہ اور بھی بیان کی گئی کہ انہیں یہ ہمت اس لیے ہوئی کہ مسلمان غزوہ موطا سے واپس آئے تھے اور وہاں پر مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو اپنی جو جنگی تدابیر تھیں اس کے مطابق واپس لے آئے تھے. قریش مکہ کو یہ زوم ہو گیا تھا کہ اب مسلمان کمزور ہیں، ہم ان کے جو یوں سمجھے حلیف افراد ہیں یعنی بنو کنانہ انہیں ہم نقصان دے سکتے. بنو خزاعہ تو بنو کنانہ کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے ان کا نقصان کیا. اب جب بنو خزاعہ حضور علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئے اور شکایت لے کر آئے کہ انہوں نے اس طرح سے ہمارا نقصان کر دیا ہے، سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ ان کے قبیلے کے 23
23 افراد مارے گئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے پھر پیغام بھیجا تھا پہلے. اب ایسے ہی فتح مکہ کے لیے حضور روانہ نہیں ہوئے، پہلے وہ پیغام گیا ہے. اس پیغام میں 3 چیزیں تھیں. پہلی تو یہ تھی کہ جو بندے تم لوگوں نے مارے ہیں ان کی دیت ادا کرو. صحیح. اگر نہیں، تم ان کے ساتھ شامل نہیں تھے، تو پھر تم بنی کنانہ کے جو افراد، بنو خزاع جن کے ساتھ تم نے مل کر نقصان کیا ہے، تم بنی خزاع کے ساتھ جو ہے جو معاہدہ ہے اس کو توڑ دو. صحیح. اور اگر ان کے ساتھ تم اپنا وہ بھائی چارہ اور اتحاد ختم نہیں کرتے ہو تو پھر اعلان کر دو کہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے وہ کانٹریکٹ ختم. صحیح. تو شروع والی 2 انہوں نے اپنی عزت نفس کو بالا طاق جو ہے نا ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے انکار کر دیا، اور صلح حدیبیہ جو ہے اس کو انہوں نے کانٹریکٹ بریک کر دیا. بالکل صحیح. اس کے بعد پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ عبداللہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت ہی راز کے ساتھ یہ پورا قافلہ ترتیب دیا گیا، یہ لشکر ترتیب دیا گیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کی جانب عازم ہوئے ہیں، اور مکہ المکرمہ کی فتح کے لیے. لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی وہ ہیبت اور دھاک پہلے ہی دشمنوں پر اس قدر طاری فرما دی تھی کہ ان میں سے کسی کو یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر لڑنے کی جسارت اور کوشش بھی کر سکے. اللہ رب العزت نے فتح مکہ بغیر لڑے عطا فرمائی، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان نبوت کے ساتھ فاتح مکہ بن کر مکہ المکرمہ کی سرحد میں داخل. کیا بات ہے مفتی آصف مدنی صاحب قبلہ. فتح مکہ کے اسلام کی جو تحریک ہے، اس کی تبلیغ ہے، اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب عطا فرمایا ہے، اس کے 2 حصے ہیں. صحیح. جس کو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب نبوت کا ایک حصہ ہے، جس میں آپ نے تلاوت آیات کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے اس حصے کو لوگوں پر، کفار اور مشرکین پر تلاوت فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے خالق ہونے کا اعتقاد اور ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا. صحیح. اور جب سوچ اور فکر تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں تزکیہ نفس بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جو خارج میں برے اعمال انسان سے صادر ہو رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے سوچ کار فرما ہوتی ہے. اگر سوچ بری ہوگی تو خارج میں عمل جو ہے اس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور اعمال جو ہے سوچ اور فکر ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتہ کے ذریعے سے ان کی سوچوں کو تبدیل کر کے اندر ہی سے ایمان کا چراغ روشن فرما دیا، جس کی بنیاد پر تزکیہ نفس ہوا، اور پھر انہیں احکامات دیے گئے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور احکام کی حکمتیں بتائی گئیں، تاکہ جب حکم کی حکمت انسان کو پتہ چل جائے تو انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک تبلیغ کے ذریعے سے صحابہ کرام جیسے نفوس قدسیہ پر مشتمل ایک بہترین جماعت تیار فرمائی. سب سے پہلے جماعت کی تیاری جو ہے وہ لازم تھا، اور اس جماعت کی تیاری جو ہے بڑے مصائب اور آلام سے گزری ہے کہ مکے کے ابتدائی ایام جو تھے اس میں کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اگر تمہیں کوئی قتل بھی کر دے تو تمہیں جوابی اقدام نہیں کرنا ہے. ایک وقت وہ تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تبلیغ کے نتیجے میں ایک مضبوط جماعت تیار جب ہو گئی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کا دوسرا حصہ اور وہ آتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ وہ وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب فرما دے. تو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھائی کوئی نہ کوئی جماعت تو چاہیے ہوگی، اور وہ کیسی جماعت ہوگی جو تن من دھن اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے قربان کر سکتی ہو. ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ ایک تیر چلا اور ایک گولی چلی اور پھر ایک صورت نظر نہ آئی. تو ایسے لوگوں کی جماعت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اسوہ کے ذریعے سے، اپنی مبارک تبلیغ کے ذریعے سے تیار فرمائی، اور پھر اس کو باطل نظام سے حضور نے ٹکرایا، اور پھر یہ غزوہ بدر میں بھی کامیابی حاصل ہوئی، اور پھر فتح مکہ جو ہے اس کی نوید مسلمانوں نے سنی. اب یہ فتح مکہ جو ہے اس کے اثرات، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو مشن کا جو دوسرا حصہ تھا کہ دین کو غالب کر کے اسلامی ریاست کا قیام جو تھا، اس کے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوئی. کیونکہ 8 ہجری کا واقعہ اور 10 ہجری میں مدنی زندگی حضور علیہ السلام کی 10 برس ہے، تو اس کے بعد حضور نے اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، تو وقت بھی جو ہے وہ بہت کم رہ گیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منصب مبارک کا جو دوسرا حصہ تھا اس کی تکمیل ہو رہی تھی، اور اس کی تکمیل کے سلسلے میں آپ یہ فتح مکہ کو دیکھیں
تو کوئی لڑائی نہیں، بغیر لڑائی کے جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی. صرف ایک جگہ پر تھوڑی سی مدبھیڑ ہوئی ہے، اس میں 2 مسلمان جو 2 صحابہ شہید ہوئے اور 12 کفار جو ہے وہ مارے گئے. خالد بن ولید جو ہے اس لشکر کو، جیسا کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ 4 طرف سے حضور نے داخلے کا حکم فرمایا، تو یہ چھوٹی سی جھڑپ ہوئی جس میں بہت کم جانی نقصان ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب جانی نقصان ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے بہت سے افراد قتل ہو جاتے ہیں، تو ایک انتقام کی آگ ہوتی ہے. بالکل. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے بغیر جنگ کے. اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، جس کی وجہ سے، اس عام معافی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور حضور کی عظمت اور اجاگر کی. اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ حضور نے اس طریقے سے دلوں کو جیت لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر بہت سارے لوگوں نے بیعت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہی لوگوں کو اطراف میں بت پرستی کے خاتمے کے لیے بھیجا، اور اس کے نتیجے میں غزوہ حنین مارز وجود میں آیا. تو گویا کہ فتح مکہ جو ہے وہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد بعثت کی تکمیل کے سلسلے میں ایک سنگ میل کی حیثیت ہے. اللہ اکبر. اور جب بات ہو نا وار کی اور اسٹریٹجی کی بات تو بعد میں، لیکن جب وار کی بات ہو نا، پھر بندے کی نا وہاں پر سیرت کا کوئی پیمانہ آپ لے کر اسے دیکھنا چاہیں گے تو وہاں آپ کو اس کے اندر جو باتیں نظر آئیں گی اس کے بالکل آلٹرنیٹ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر دیکھتے ہیں. اور جو پرفارمنس، جی، جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ. فاتح زمانہ ہے. کیا خوبصورت بات. اور جو پرفارمنس رسالت مآب نے صرف جنگوں کی حد تک نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں شیب ابی طالب کو بھی آپ دیکھیے، رسالت مآب کی پرفارمنس دیکھیے کہ جو لوگ حضور کو بیزار کرنا چاہتے تھے وہ از خود ہی بیزار ہو کر ایک دن تھک گئے، ہار گئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو اور ان کی جماعت کو ہم نہیں ہرا سکتے. بہرحال ایک بریک کے بعد انشاءاللہ مزید اس پر بات کریں گے. فتح مکہ اور اعتکاف موضوع ہے. بریک کے بعد گلائے عقیدت بھی سنتے ہیں آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پھر انشاءاللہ فتح مکہ اور اعتکاف سے ریلیٹڈ کچھ باتیں مفتیان کرام سے. حضور اعتکاف کی شرعی حیثیت کی. اچھا، آج کل نا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے افطار ٹرانسمیشن بھی ان کالز کا سامنا ہے کہ ہماری خواتین مائیں بہنیں جو ہیں وہ مختلف صورتیں ہمارے سامنے رکھتی ہیں سوال میں کہ میں اپنی بہن کے گھر جا کے اعتکاف کر سکتی ہوں یا بہنوں. علماء کرام نے اس حوالے سے بتایا بھی ہے کہ چونکہ سنت موقدہ ہے تو آپ جو ہے مطلب بہت زیادہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ ایک جہاں گنجائش دوسری بھی ہے، ظاہر کوئی منفی گنجائش ہے تو اس سے بچیں، کنارہ کریں. اعتکاف پہ بہت زیادہ زور ہے ان دنوں لوگوں کا کیونکہ آلریڈی کوارنٹین ہے، تو کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، اعتکاف کی شرعی حیثیت کی جہاں تک بات ہے تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اعتکاف واجب، ایک ہے اعتکاف سنت، اور ایک ہے اعتکاف نفل. اعتکاف واجب تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی منت مان لی، کسی نے نظر مان لی اعتکاف کی، تو یہ اعتکاف واجب ہے. اعتکاف سنت یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف سنت ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اور اعتکاف نفل یہ ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نفل اس میں قلیل یا طویل کوئی کسی قسم کی قید نہیں ہے. وہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ طویل بھی ہو سکتا ہے. تو اس اعتکاف جو اعتکاف نفل ہے اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت کے لیے روزہ بہرحال شرط ہے. اچھا، یہ جو اعتکاف سنت ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں سے کوئی ایک بھی اعتکاف بیٹھ گیا، پورے شہر میں سے، پورے شہر تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. اگر کوئی نہیں بیٹھا تو پھر ادا نہیں ہوگا. اچھا، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکثر یہ سوال بھی اب جو ہے نا وہ گردش میں ہے کیونکہ احکامات ریاست بھی سامنے ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مرد حضرات ہیں آیا وہ گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ گھر کے اندر اعتکاف مرد نہیں بیٹھ سکتے. مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے. سنن ابی داؤد میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے، لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، کہ اعتکاف مسجد جامع میں ہی ہوگا. جامع کی قید استحبابی ہے، کسی بھی مسجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی جہاں اعتکاف کا ذکر ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے. مرد مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا. اور جو ہے وہ اعتکاف کے اندر زیادہ لوگوں کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. کوئی ایک بھی بیٹھ گیا، احتیاطی تدابیر کا لحاظ کرتے ہوئے جو لوگ مسجد میں بیٹھیں اگر اعتکاف بیٹھتے ہیں تو باقیوں کی طرف سے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. سب کا بیٹھنا ضروری
नहीं। बिल्कुल ठीक है। और क्राउड जो इस मरतबा बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, ज़ाहिर है आप लोगों को इन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा होगा। उलमाए किराम को लोग पूछ रहे होंगे जी हम एतकाफ, उसके पीछे एक रीज़न बिहाइंड द सीन ये भी है कि बहुत बड़ी एक तादाद जो कि मक्के और मदीने में एतकाफ किया करती थी सालाना, वो इस बरस ज़ाहिर है नहीं जा सके। मुझे आला हज़रत का ही शेर याद आता है, उसी पर ब्रेक लेता हूँ। वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब के बरस रह गया, हम रहे ज़व्वारे मदीना होकर। और एक दूसरे मौके पे आला हज़रत ने जब मुनक़ता किया तो कहते हैं हसरत में खाक बोसी तैबा की है रज़ा, निकला जो चश्मे महर से वो टपका जो चश्मे महर से वो खूने नाब हूँ। एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है एक बार फिर रहमत सहर में। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। मुफ्ती आसन नवीद नियाज़ी साहब, अल्लामा इकराम हुसैन अल-क़ादरी साहब, मुफ्ती आसिफ मदनी साहब दान बरकत मलालिया तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती आसन नवीद नियाज़ी साहब और मुफ्ती आसिफ साहब का तो ज़ाहिर है ये ख़ासा है कि बरसों से ये तदरीस से वाबस्ता हैं और इनके ज़ाहिर है इनके बहुत सारे शागिर्द हैं जो माशाअल्लाह पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो पढ़ना पढ़ाना इसलिए हम शरई नौइयत के सवालात भी इन हज़रात से किया करते हैं। मौजू से मुताल्लिक़ बहुत खूबसूरत सैर हासिल कलाम हुआ, फ़तह मक्का हमने डिस्कस किया था। अभी मैं एतकाफ़ की शरई हैसियत के हवाले से बात कर रहा था मुफ्ती आसन नवीद नियाज़ी साहब से। अल्लामा इकराम हुसैन अल-क़ादरी साहब से मैं एतकाफ़ के मकासद या एतकाफ़ का मकसद कह लें वो पूछना चाहता हूँ। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सलमान भाई, देखिए आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ 20वां रोज़ा इफ्तार करने से कबल जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा वो ये सुन्नत मुअक्कद अलल किफ़ाया एतकाफ़ के लिए मसाजिद का रुख़ कर लेंगे और गुरूब आफ्ताब से कबल वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक घर में रब्बुल जलाल के मेहमान हो जाएंगे। ठीक है। अगर बुनियादी तौर पर हम कुछ बातों पर नज़र कर लें तो ख़ास तौर पे जो आजकल जो कैफ़ियत और माहौल हमारा चल रहा है उस एतबार से भी एक अच्छा और मौसर पैगाम अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है। देखिए एतकाफ़ के अगर लुग़वी माना पर बात करें तो ये एक तवील बहस है, उस पर बात कर सकते हैं। एक जगह जम जाना, रुक जाना, किसी चीज़ से क़ता ताल्लुक़ हो जाना। दूसरे लफ्ज़ों में आसान अगर माना लिया जाए ना तो आजकल जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई आइसोलेशन, एतकाफ़ की जो असल रूह है वो आइसोलेशन है। बिल्कुल सही कि हर चीज़ से किनारा कश होकर ख़ुद को जुदा कर लेना, अलग कर लेना। लेकिन ये जो आइसोलेशन आजकल चल रही है ये बीमारी के सबब से है जी। लेकिन ये जो एतकाफ़ की रूह जो अगर इस टर्म के एतबार से देखें तो वो इस सबब से है कि दुनिया जहाँ की तमाम किस्म की आराइशों आसाइशों से और तमाम किस्म के मामलात से कट कर जुदा होकर अल्लाह के घर में जम कर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार और माफ़ी का तलब करना ये एतकाफ़ है। हाँ, बस शर्त वो मस्जिद वाली है, मस्जिद में क्वारंटीन हो जाता है। जी हाँ, मस्जिद में आपने क्वारंटीन हो जाना है और उसके ज़रिए से आपने अपनी इबादत और बंदगी के ज़रिए रब को राज़ी करने की कोशिश करनी है। बुनियादी मकासद ही यही हैं कि कुछ लम्हात और कुछ औक़ात आपको ऐसे मैसर आ जाएँ कि जब आपके और रब के दरमियान किसी किस्म के कोई ख़यालात ना हो, आप और रब के दरमियान किसी किस्म की कोई और मशगूलियत और मसरूफ़ियत ना हो, बस आपकी गुजारिशात और अर्ज़ियाँ हों और रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह से निगाह इनायत व लुत्फ़ और निगाह रहमत की जो है ना वो बरखा बरस रही हो। और यही बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ा है एतकाफ़ का। और ये जो एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कद अलल किफ़ाया के तौर पर इख्तियार आज इंशाअल्लाह किया जाना है, ये यकीनी तौर पर जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सआदत अता फ़रमाएगा हमें उनसे दस्तबस्सा ये गुजारिश करनी चाहिए कि आप जहाँ अपने लिए दुआएँ करें वहाँ एतकाफ़ में ना बैठने वालों के लिए भी दुआएं करें, इसलिए कि आपके एतकाफ़ के सबब से गोया तमाम पर से एक बार और बोझ उठ रहा है। बिल्कुल तो आपकी जो दुआ होगी वो तमाम के हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा। बिल्कुल सही। और बहालत मजबूरी जो नहीं बैठ पा रहे लेकिन उनका दिल है तो यकीनन किसी न किसी के हिस्से में सआदत आएगी और बहुत सारे लोगों की तरफ से अदा होगा। मुफ्ती आसिफ मदनी साहब, एतकाफ़ के जो असरात हैं वो बाद अज़ एतकाफ़ मैं सुनना चाहता हूँ, क्या होने चाहिए? जी, जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि एतकाफ़ का मतलब जो है वो तजर्रुद है, यानी बिल्कुल जुदा हो जाना हर एक दुनियावी शय से, हर एक जिस चीज़ से आपका लगाव है उस चीज़ को एक तरफ करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होने का गोया के नाम एतकाफ़ है। सही। और ये एक बाबरकत मकाम जो अल्लाह ताला का पसंदीदा मकाम है, मस्जिद में किया जाता है तो एक रूहानी माहौल मिल जाता है। इसके बाद जो है सोहबतें बहुत अच्छी मैसर आ जाती है। अगर इंसान हकीकतन उसके मकासद को हासिल करना चाहता हो उसी पर इसकी बरक़ात जो है वो ज़ाहिर होती हैं।
اور اچھی صحبت، اس کے علاوہ اس کے اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب، تو حج اور عمرے سے مناسبت دینے کی کیا لاجک بنتی ہے، کیا حکمت ہے؟ تو حج اور عمرے میں جس طرح سے بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جاتا ہے، تو یہاں پر اعتکاف میں بھی مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے حضور ایک اسپریچول جرنی کہیں گے نا اسے، ظاہر ہے ایک روحانی سفر عظیم ہے۔ ثواب ذکر فرمایا، اور عظیم ثواب کی وجہ سے انسان اپنے اندر ایک اعتماد محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا جو میدان محشر میں میرے لیے بہت زیادہ کام آئے گا۔ اسی طرح سے مغفرت جو ہے اس کی وجہ سے انسان کی امید قوی ہو جاتی ہے، اور اس امید قوی ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے کہ اللہ نے سابقہ معاف کر دیے تو اب اگلی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار لو جو بقیہ ہے، اور مایوسی سے وہ باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کو ایک اعتماد کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ قلت طعام ہے، اس کے فوائد اپنے مقام پر ہے۔ اسی طرح سے کم سونا ہے، اسی طرح سے شب بیداری کی اس کو جو ہے وہ عادت جو ہے اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کم سے کم یہ ہے کہ عام دنوں میں تہجد کے وقت میں اس میں رغبت پائی جاتی ہے، اور جس طرح سے وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے اعتکاف کی صورت میں، تو عام زندگی میں بھی پھر وہ اسی نماز کی جو ہے وہ تڑپ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات کہ جس طریقے سے یہ اعتکاف میں ایک باؤنڈری قائم کر دی کہ اس سے باہر نہیں نکلنا، صحیح، تو جب اس کا اثر یہ انسان پر پڑتا ہے کہ جب وہ عام زندگی میں جاتا ہے تو اللہ کے حم اللہ کی باؤنڈری ایک کھینچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امر و نہی کی باؤنڈری کھینچ رکھی ہے، اس سے وہ شخص باہر نکلتا ہوا دکھائی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین اکرام، اسلام آباد، لاہور اور ان کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ 20واں روزہ آپ لوگ اختیار کرنے جا رہے ہیں، بہت مبارک ہو۔ اب جہنم سے آزادی کے عشرے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اس میں داخل ہوا چاہتے ہیں آج کے دن روزے کے بعد۔ انشاءاللہ ہم اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے رمضان المبارک میں اللہ سے خوب رجوع کریں، خوب اس کی بارگاہ میں سر و سجود رہیں، خوب گڑ گڑائیں اور اس کے انعام یافتہ بندوں میں اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہو جائے۔ بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ گلہائے عقیدت، اور اتنے میں ہم علماء کی معیت میں انشاءاللہ سحری بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فتح مکہ اور اعتکاف آج کا موضوع ہے، مزید کلام ہوگا انشاءاللہ اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ ہم نے تو سحری کر لی، یقیناً آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے کر لی ہوگی، لیکن اکثر لوگ ہمارے بالکل لاسٹ مومنٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں سحری۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ 2-4-5 منٹ پہلے ہی آپ لوگ فراغت حاصل کر لیں۔ اچھا، مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے پس پردہ ایک بات ہو رہی تھی کہ اکثر لوگ کامنٹ بھی کرتے ہیں، پیغام بھی بھیجتے ہیں کہ جس سیٹ پہ آ کر آپ علماء سے ہوسٹ جو ہیں یعنی میں سلام نہیں کرتے، تو آپ کی میں اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی نالج میں مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے۔ ہم لوگ جب یہاں آتے ہیں تو ہمارا سلام بھی ہو جاتا ہے آپس میں اور ایک دوسرے سے احوال بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم آن اسکرین آتے ہیں تو پھر فوراً کوئکلی ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹرانسمیشن کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی حسن نوید نیازی صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا، اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ 10 دن کا اعتکاف ہوگا یا پھر اس کی جو شرائط ہیں ارشاد فرمائیں۔ جی دیکھیں، اعتکاف جو ہے ایک تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، ٹھیک ہے، تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ ٹوٹا تو روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ہی آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر روزہ آپ جو ہے وہ نہیں رکھ پائے تو بھی اعتکاف چلا گیا۔ مثلا جنون طاری ہو گیا، کسی کو ایسی بیہوشی طاری ہو گئی کہ اس کی وجہ سے دوران اعتکاف کہ اب روزہ نہیں رکھ پایا تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو اعتکاف یہ، لیکن کون سے اعتکاف کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے اعتکاف واجب کی اور اعتکاف سنت کی۔ جو اعتکاف نفل ہے، 10 روزہ مسجد کا یہ جو اعتکاف آخری عشرے والا ہے، یہ اعتکاف سنت جو ہے۔ اعتکاف نفل کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے پچھلے جواب کے اندر بھی بتایا تھا کہ اعتکاف نفل کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اس لیے وہ اعتکاف نفل جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ صحیح، اگر آپ جو ہے وہ باہر نکل گئے مسجد سے تو وہ اعتکاف آپ کا ٹوٹا نہیں، پورا ہو گیا۔ جتنی مدت آپ نے ظاہر ہے وہ یہ جو اعتکاف سنت ہے یہ ٹوٹتا ہے۔ اچھا، یہ ٹوٹتا ہے، ایک تو جو ہے وہ روزہ ٹوٹنے سے کہ اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ شرعی حاجت یا طبعی حاجت، ایسی شرعی حاجت یا ایسی طبعی حاجت جس کے لیے شریعت نے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت دی تھی، اس کے سوا اگر آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک، شرعی حاجت کے لیے جا سکتے ہیں۔ شرعی حاجت سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا، صحیح، اور آپ دوسری جگہ جمعے کے لیے جانا ہے۔ طبعی حاجت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ استنجے کے لیے جانا ہے اور مسجد کے احاطے کے اندر استنجا خانہ نہیں ہے، باہر ہے۔ صحیح،
تو یہ طبی حاجت ہے. تو شرعی حاجت یا طبی حاجت کے لیے باہر نکل سکتے ہیں, اس کے سوا باہر نکلیں گے بلا ضرورت اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا, شرعی حاجت یا طبی حاجت کے لیے بھی اگر آپ مسجد سے باہر نکلیں گے اور آپ نے وہاں ضرورت سے زائد وقت گزارا, کسی کے ساتھ باتوں میں لگ گئے یا کھڑے ہو گئے, ایسی جو ہے نا کھڑے ہوئے ہیں بلا وجہ, تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے اگلی کہ ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ فنائے مسجد میں جانے سے اعتکاف ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. فنائے مسجد کے باہر والا معاملہ تو بالاتفاق ہے کہ فنائے مسجد سے باہر اگر مسجد اور فنائے مسجد کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جو مسجد کے مصالح کے لیے تعمیر کی گئی ہوتی ہے, جوتے رکھنے کی جگہ ہے, واش رومز ہیں جو مسجد کے ہاتھ, جو مین گیٹ ہے, مین گیٹ کے اندر بعض مساجد میں تھوڑا فاصلے پر ہوتی ہے باہر. تو مسجد فنائے مسجد میں جانے سے ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا, اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ فنائے مسجد میں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, صحیح, اور بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ فنائے مسجد میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ہمارا موقف یہ, ہمارے نزدیک مفتبی جس پر ہم لوگ فتویٰ دیتے ہیں, ہم فتویٰ اس پر دیتے ہیں کہ فنائے مسجد میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. لیکن چونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اسی لیے اس سے بچنا بہتر ہے. بلا وجہ فنائے مسجد میں نہ جائیں, اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو سگریٹ وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, اس مسئلے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے افطار ہوا, افطار کے باہر فنائے مسجد کے اندر جا کے بیٹھ گئے, سگریٹ نوشی کر دی. اب جہاں بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں سگریٹیں پی رہے ہیں, تو بھائی اگر آپ یہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہی کیوں؟ آپ کو تو بہت سی چیزیں ترک کرنی ہے نا, تبھی تو اعتکاف ہوگا. آپ اعتکاف کا مقصود کیا تھا؟ دھرنا دینا رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ بس تجھے منا کے ہی جاؤں گا, میرے اوپر کرم کر دے, رحمت کر دے, تجھے منا کے ہی اٹھوں گا یہاں سے. تو اب وہاں جا کے بجائے اللہ کو منانے کے, بجائے ذکر و فکر کرنے کے, بجائے عبادات کرنے کے, آپ وہاں جا کے بھی اللہ میں پڑ گئے, آپ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, نشے میں لگ گئے. تو یہ رمضان کے آداب کے بھی خلاف, اعتکاف کے آداب مقاصد اس کے بھی خلاف ناپسندیدہ امر ہے, اس سے بچنا چاہیے. پولیٹیکل دھرنا تو نہیں ہے جس کے لیے کنٹینر شرط ہو, یہ تو اللہ کے اللہ بندے کا درمیان. بندہ کے اللہ کے ذریعے مثال, اور یہ مثال جو دھرنے والی بھی اکابر نے دی ہوئی مثال ہے, یعنی عربی ورڈ ہے, اس کا جو مفہوم دھرنے سے ہم ادا کرتے ہیں تابعی بزرگ کا فرمان ہے. اب ٹوٹنے کے بعد 10 دن کا اعتکاف, اب جو ٹوٹنے کے بعد جو ہے اعتکاف سنت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ دوبارہ نہیں کرنا ہوتا. ٹوٹ گیا تو صرف اسی دن کی آپ قضا کریں گے, لیکن جب قضا کریں گے تو اس کے لیے روزہ شرط ہے. اور اگر اعتکاف واجب ہے اس کے اندر کسی معین مہینے کی آپ نے اگر مدت مانی دی تھی, وہ جتنے دن رہتے ہیں وہ آپ کو کرنے پڑیں گے. اور اگر مہینے متعین مہینہ نہیں تھا تو پھر دیکھا جائے گا علی الاتصال تھا یا علی الاتصال نہیں تھا. علی الاتصال کا مطلب ہے کہ لگاتار آپ نے اس ٹائم پیریڈ کے اعتکاف کی منت مانی تھی, تو پھر تو آپ نے جو ہے علی الاتصال ہے تو نئے سرے سے پورا کرنا پڑے گا. اور اگر علی الاتصال نہیں تھا تو پھر جتنے دن بچ گئے ہیں صرف اتنے دن کی قضا ہوگی. یہ ہے اعتکاف واجب کی تفصیل. اعتکاف واجب وہ ہے کہ آپ نے منت مانی. اچھا, منت کے لیے دل کا ارادہ ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے, دل کے ارادے کے ساتھ زبان سے الفاظ ادا کرنے بھی ضروری ہیں. زبان سے الفاظ ادا کریں گے تو وہ اعتکاف واجب منت والا ہوگا. اگر آپ نے زبان سے الفاظ ادا کیے, صرف دل میں سوچا, خیال کیا کہ جی میں اعتکاف بیٹھ جاؤں گا, یہ کام ہو گیا, تو صرف اتنے سے وہ اعتکاف واجب نہیں کہلائے گا, وہ نفلی شمار ہوگا اس سنت والے کے علاوہ. ٹھیک ہے, تو اعتکاف سنت کے اندر قضا صرف اسی ایک دن کی ہوگی, اور اعتکاف واجب کی تفصیل میں نے بتا دی. اور اعتکاف نفل کے اندر یہ ہے کہ اس میں تو میں نے کہا کہ وہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے, بالکل صحیح, وہ تو جتنی مدت معینہ بالکل. لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ اعتکاف سنت کا جو ایک دن کے اعتکاف کی قضا ہے وہ روزے کے ساتھ ہوگی, روزہ رکھنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اعتکاف کی احتیاطیں کیا ہیں علامہ اکرام حسین القادری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ مفتی صاحب نے فقہی اعتبار سے بالتفصیل تمام مسائل ذکر فرما دیے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ زیادہ ضروری اور اہمیت کے حامل ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. بہت سارے ہوتے ہیں کہ جاتے ہی پہلے گھنٹے میں اپنا اعتکاف توڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ 10 دن جو ہے نا اسی طرح سے مسجد میں ہی اللہ تعالیٰ میں لگے رہتے ہیں. یہاں جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے حوالے سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ہمیں اعتکاف میں ان امور سے بھی بچنا ہے کہ جو اعتکاف کی روح کے خلاف ہے. جیسے قبلہ مفتی صاحب نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا تھا قلت طعام کے حوالے سے, میں ایک یہی چھوٹی سی مثال لیتا ہوں کہ اعتکاف میں قلت طعام کو زور دینا چاہیے. آج ہی واٹس ایپ پر پورا ایک مینیو مجھے ملا کہ فلاں مسجد میں اعتکاف ہو رہا ہے, تو سحری میں یہ ہوگا, افطار میں یہ ہوگا, رات کے کھانے میں یہ ہوگا. فوڈ فیسٹیول ہو رہا ہے. جی ہاں, پورا مینیو دیا گیا ہے کہ جناب 5 دنوں کا جو ہے ہو چکا ہے. اگر مزید افراد کوئی معتکفین کی خدمت کرنا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بطور خاص نوجوان
اعتکاف میں ایک ایونٹ منانے کے لیے مسجدوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی ایک سبب یہ بھی ہوتی ہے. ہمیں اس معاملے میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے ان کا وزن کر لیا جائے، اور جب وہ اٹھ کر جا رہے ہیں تو تب ان کا وزن کر لیا جائے. جسمانی اعتبار سے تو وہ وزن بڑھا کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو روحانی وزن بڑھانا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ کیا کیفیات لے کر جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے مشورہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس اعتبار سے اعتکاف کریں، اچھا یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیں اور گھر میں رہ کر ماں باپ کی خدمت کریں. ہاں، بجائے اس کے کہ آپ مسجد میں رہیں پھر مسجد کے آداب کو ملوث خاطر نہ رکھیں، مسجد کی بے ادبی کریں، وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں، پورا دن آپ جو ہے موبائل پر سوشل میڈیا استعمال کریں. اچھا، پچھلے سال تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ دو جو حجروں میں نوجوان ہیں، پب جی کھیلا جا رہا ہے ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے. اگر مسجد میں بھی آپ نے ان تمام امور کو سر انجام دینا ہے تو اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں تاکہ اللہ کے پاک گھر کے تقدس کی پامالی کا وبال اور عذاب آپ کے سر پر نہ آئے. بالکل صحیح ہے. آپ دونوں مطلب یہ نوجوان ہیں، آج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے. عزیر آپ اور ثقلین تو نہیں کھیلتے نا پب جی؟ بیٹا نہیں کھیلتے نا؟ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات. مطلب وہ ایکٹیویٹی جو ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، مطلب کبھی وہ اس کے لیے علماء کرام اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ تو وقت کا ضیاع. بالکل سب مفتی. اور پھر مسجد میں آپ انداز سر میں آپ کو بتاؤں اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں نے جن لوگوں کو، میں نے تو خیر کبھی نہیں کھیلا، لیکن جو بچے یہ کھیل رہے ہیں وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، انہیں اٹھتے کے ساتھ یہ لگا لینا ہے، اور جب وقت ملے گا تو وہ جو ہے. میں تو اکثر جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر خاص طور پر جو والدین ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمیں والدین جو ہے وہ ایسے کھیل میں لگاتے تھے کہ جس سے ذہن کی نالج بڑھتی تھی. مثلا اسکریبل. مجھے یاد ہے بچپن میں والد صاحب جو ہے اسکریبل کھلاتے تھے کہ بھئی آپ ایک ورڈ انگلش کا بولیں، جس ورڈ سے وہ اختتام ہو رہا ہے، مثلا این پہ ختم ہو رہا ہے، اگلا جو ہے وہ دوسرا بھائی جو ہے وہ این سے ورڈ بولے گا. تو اسکریبل ہو، بیت بازی ہو، اس طرح کی جو گیمز ہیں کہ جس سے بچے کو تفریح بھی حاصل ہو اور اسے سیکھنے کو ملے اور اس کا ذہن جو ہے ذہن بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں مفتی آصف مدنی صاحب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خواتین کے اعتکاف پر ہم نے اب تک بات نہیں کی ہے. خواتین کے اعتکاف کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ ارشاد فرمائیں. بنیادی طور پر تو دونوں کے اعتکاف کی جو احتیاطیں ہیں اور جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، خواتین کا بھی ان چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن چند باتوں میں جو ہے وہ امتیاز اور فرق ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں کر سکتے، اور خواتین جو ہیں وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کریں گی بلکہ گھر میں ایک مخصوص جگہ متعین کر لیں گی نماز کے لیے، اور اس کو مسجد بیت کہا گیا ہے، اور اسی حصے میں وہ اعتکاف کریں گے. اگر بلا ضرورت، جیسا کہ حضرت نے پوری تفصیل ذکر کر دی، تو جس طرح سے مسجد سے نکلنے کی صورت میں بلا ضرورت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنے مسجد بیت کی حدود سے اگر بلا ضرورت نکلیں گی تو ان کا اعتکاف جاتا رہے گا. دوسری چیز جو ہے اس میں شوہر سے اجازت ضروری ہے، چاہے وہ صراحتاً ہو یا دلالتاً. شوہر کی اجازت جو ہے وہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری میں اس کی تفصیل موجود ہے. اس کے بغیر نہیں بیٹھ سکیں گی اگر شوہر اجازت نہ دے؟ اگر اجازت نہیں دے گا تو پھر وہ نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. مرد کے لیے یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں. اور ہاں، یہ ضرور لکھا ہے فتاوی عالمگیری میں کہ ایک بار اجازت دے دی اور وہ اعتکاف بیٹھ گئی تو چونکہ اب عبادت شروع ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. تو اب جو ہے وہ مخلوق کی طاعت اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نہیں ہوگی، لہٰذا اب شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی. تو ایک چیز یہ دلالتاً مطلب معلوم ہے کہ کچھ نہیں کہیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ لفظوں کی شکل میں اجازت طلب کی جائے. دلالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ عمل کروں گی تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور ان کی طرف سے رضامندی ہوگی تب بھی یہ اجازت ہی شمار ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ ان کے ایام مخصوصہ کے مسائل ہوتے ہیں تو اپنے تاریخوں کو دیکھ لیں کہ اس دوران اگر یہ تاریخیں آ رہی ہیں تو پھر وہ ابتدائی نہ کریں، کیونکہ ان کے لیے جو ہے حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ روزہ شرط ہے اور روزہ بغیر حیض و نفاس سے پاک ہونے کے روزہ شروع ہی نہیں ہو سکتا. تو جب روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا. اور جس طریقے سے مسجد میں اعتکاف کی صورت میں فنائے مسجد کا ایک تصور مسجد کے ساتھ پایا جاتا ہے. عورتوں کی جو مسجد بیت ہے اس میں فنائے مسجد کا تصور نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ فنائے مسجد پورا گھر ہی فنائے مسجد بنا ہوا ہے اور لون میں بھی ٹہل رہے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے، کپڑے دھل رہے ہیں، برتن دھل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ فنائے مسجد کا تصور جو ہے وہ خواتین بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ اعتکاف اس طرح ہوگا تو اگر اس کی جو قضا کا معاملہ ہے تو اس کی ایک دن کی قضا ہوگی تو اس قضا کے لیے وقت کا تعین وہیں سے ہوگا، غروب آفتاب سے ہی شروع ہوگا مغرب کے بعد یا فجر کے بعد؟ وہی تعین ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک. ٹھیک ہے. غروب آفتاب سے غروب آفتاب.
بالکل ٹھیک साबका गुरूब आफ्ताब से आइंदा गुरूब आफ्ताब तक। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ और आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि एतकाफ़ के मामलात में आपने अपना और आप बंदे का और रब का मामला है ना, तो इस मामले में कहीं भी ये जो इबादत का मामला है इसको आप झगड़े की सूरत न दें। अगर कहीं पर किसी को जगह मिल रही है तो वो बैठ जाए और तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ रखते हुए, और अगर इजाज़त या जगह दोनों नहीं मिल रही तो फिर किसी किस्म की वो बदमज़गी या झगड़े को जो है आप जन्म ना दें। आपने अल्लाह की बारगाह में बैठना है तो अल्लाह की बारगाह में जो सर्व सुजूद होने वाले लोग होते हैं उनकी नियाज़मंदियाँ होती हैं, वो डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, रहमान के बंदे ज़मीन पर नरमी से चलते हैं। तो कल बजाय इसके कि मुठभीड़ हो मसाजिद में, इदारों में, तो इससे बेहतर है कि आप लोग जो बैठ गया सो बैठ गया, उस पर क़नाअत करें, और पूरे शहर के लिए हज़रत ने कहा काफ़ी होता है। अल्लाह ताला उन लोगों के सदक़े ज़ाहिर है जिनकी वजह से हमारा भी ज़ाहिर है एतकाफ़ का मामला अल्लाह ताला वो बैठेगा, उसकी वजह से हम सब की तरफ से हो जाएगा। अल्लाह ताला उन सब का एतकाफ़ कबूल भी फरमाया, और जो उलमाए किराम ने तवज्जो दिलाई जिन बातों की तरफ, जिन उमूर की तरफ, उनकी वो एहतियात भी करें, अल्लाह से रुजू करें। मैं तो अक्सर कहता हूँ कम बैक टू कुरान एंड कम बैक टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रेक के बाद होती है मुलाकात आपसे। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है एक बार फिर रहमत सहार में। आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल हाजिर खिदमत है। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी साहब, मुफ्ती आसिफ रज़ा मदनी साहब ने खूबसूरत माशाल्लाह आज कलाम किया, सैर हासिल। फ़तेह मक्का से हमने आगाज़ किया, एतकाफ़ के शरई मसाइल पर इख्तिताम हुआ। मौजू को पेश नज़र रखते हुए मैं फ़तेह मक्का को मैं समझता हूँ रोल मॉडल बनाते हुए, जो विदिन 1 और 2 मिनट्स एक पैगाम लेना चाहते हैं आपसे, पूरी मिल्लत इस्लामिया के नाम मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब का पैगाम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह सुभान अल्लाह, वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, सुभान अल्लाह, सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर सुभान अल्लाह। इन्नहु कान तव्वाबा। क्या सूरह नस्र जो है ये फ़तेह मक्का की ये मंजर कशी जो है वो कर रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और फ़तेह मक्का ये जो आगे इसमें फरमाना फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तो ये जो है एक तो ये पैगाम है कि अल्लाह की जो है वो तस्बीह करें, अल्लाह की हम्द करें, अल्लाह से तवक्कुल करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से तौबा करें अल्लाह से, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दूसरी बात यह है कि फ़तेह मक्का के हवाले से शुरू में जैसे मैंने कहा कि मल्टी डायमेंशनल है, मुख्तलिफ एंगल्स के एतबार से यादगार है, तो इसके जितने पहलू हैं उन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे उजागर करें। खुसूसन जो है वो जज्बा जिहाद जो है, और उसके बाद फिर तकरीम आदमियत का जो दर्स उसके अंदर है, तो इंसान को इंसान समझें, हर एक को अपने से अच्छा जाने, हर एक को, किसी को आप जो आपसे माल में कम है, किसी और चीज़ में कम है तो उसे कमतर न समझें, उसे अपने बराबर समझ के अपने से अच्छा जाने। और इल्म और तकवा, अगर आपको अल्लाह ने इल्म ज़्यादा अता फरमाया दूसरे से तो अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। अगर अल्लाह ने आपको तकवे की दौलत दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा अता फरमाई है तो अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, और मज़ीद असल में अक्सर मुत्तकी जो है वो गुनाहगारों को बड़े हकीर नज़रों से देखते हैं, और अक्सर साहिबान इल्म जाहिलों पर हंसते हुए भी नजर आते हैं। किसी के रक़्स पे तंज़ मुझे जुमले से इत्तेफाक इसलिए नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि अक्सर मुत्तकी होता ही वो है, हाँ, उस वक्त तक वो मुत्तकी बन ही नहीं सकता जब तक वो इन तमाम बातनी बुराइयों से ना बचता हो। वो बज़ाहिर मुत्तकी होता है जो अपने ज़ोम के अंदर मुत्तकी है। वो हकीकी मुत्तकी वही है कि जो तकब्बुर से खाली हो, जो रियाकारी से खाली हो, जो खुद पसंदी से खाली हो, जो इन तमाम बातनी रज़ाइल से बचता हो, ज़ाहिरी और बातनी तमाम खराबियों से बचेगा, वही हकीकी मुत्तकी है। तो जो है वो हकीकी मुत्तकी बने। अगर आपको अल्लाह ने इल्म और तकवा ज़्यादा अता फरमाया तो अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, और दूसरों के लिए भी दुआ करें। और अगर आप दूसरों से इल्म में और तकवे में कम हैं तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें उस पर इस्तिकामत दे, और आप खुद अपने अंदर जो है तकवा पैदा करें और इल्म की जुस्तजू में लग जाएं। क्या बात है। अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी साहब, चंद जुमले आपके फ़तेह मक्का। जी, मैं इस हवाले से ये अर्ज़ करूँ, तबक़ात इब्न साद में ये जिक्र किया गया कि जब आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिह बनकर मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहे थे तो एक ऊंचे टीले पर जनाब अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू सुफियान खड़े थे। तो अबू सुफियान ने कहा कि देखो तुम्हारा भतीजा बादशाहत की शान से दाखिल हो रहा है। तो उसके जवाब में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया था कि नहीं, ये देखो ये बादशाहत की शान नहीं है, देखो मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू भी जारी हैं और सर भी इतना झुका हुआ है कि ऊँट की कोहान के साथ लग रहा है।
تو فرمایا کہ یہ بادشاہت کی شان نہیں ہے بلکہ یہ نبوت کی شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی اس موقع پر بھی عاجزی اور انکساری ہے کہ اتنے بڑے فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا جو مقام عز ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر وہیں جب داخل ہوئے تو ایک کافر کا سامنا آمنا ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کی حیات اور ظاہری جو حسن و جمال تھا اس میں جو اللہ رب العزت نے روب کا جو ایک خاص اسپیکٹ رکھا تھا، تو وہ سامنے جب کھڑا ہوا کپانے لگا کہ آج نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں کہ جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی ہے۔ تو جتنا بڑا بھی منصب اور مقام مل جائے تو ظاہری سی بات ہے کہ جتنا منصب ہوتا ہے پھر اس منصب کا تقاضا ہے کہ انسان اتنا ہی اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر اپنی عاجزی اور انکساری کا بہت خوب علامہ صاحب، بہت خوبصورت میسج۔ مفتی صاحب قبلہ کیا فرمائیں؟ جیسا کہ میں نے ابتدائی کلام میں بھی عرض کیا تھا کہ فتح مکہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کی بعثت کے مقاصد کو میں نے ذکر کیا، تو اس میں حضور نے جو جماعت تیار فرمائی اور اس کے نتیجے میں فتح مکہ مارز وجود میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے منصب کو ذکر کر کے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر ہماری حیثیت بھی بتا دی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اگر یہ ہدایت تمہیں نہ حاصل ہوتی تو جو ہے وہ ناکامی اور تباہی تمہارا مقدر تھی، تو میں نے تم پر فضل کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ہم آخرین میں سے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام کی جو بہترین جماعت حضور نے ایک زبردست مضبوط جماعت تیار کی، جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے پر تیار بھی تھی اور اس نے کر بھی دکھایا۔ آج ہم غور کریں، ہم آخرین میں سے ہیں، بعد میں آنے والوں میں سے ہیں، تو یتلو علیہم آیاتہ کا کتنا اثر ہماری زندگی میں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کس درجے میں ہم لوگوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ یہ اس کی پختگی جو ہے انسان کو ہر قربانی کے لیے تیار و آمادہ کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب ہمیں پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنے طور پر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان تمام صفات سے متصف ہو کر ایک جماعت کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اور اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اگر کسی وقت، ابھی تو ہم فوج میں نہیں ہیں کہ ہم سرحد پہ کھڑے ہوں تو ہم سے خطاب ہو کہ بھئی تم جہاد کرو، لیکن اگر کبھی کسی وقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آئے اور ہم پر جہاد فرض ہو تو کیا خوش دلی کے ساتھ ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں؟ یہ ہر ایک اپنے دل سے پوچھے، اور اس جزم پر، اس یقین پر انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک امتی کو اپنے آپ کو لے آنا چاہیے۔ بالکل، اور وہی انداز اپنانا چاہیے جو صحابہ اور صحابیات نے اپنایا، اپنے بچے پیش کیے حضور کی بارگاہ میں، اپنے ماں باپ، ہم تو کہتے ہیں نا، یہ دہراتے ہیں لفظ فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، صحابہ نے تو کر دکھایا اور سر کٹا دیے حضور کے نام پر، اور صحابہ کرام نے خود کو پیش کیا ہے شہادت کے لیے، اور آگے بڑھ بڑھ کر کہا نا، وہ جب بدر کی بات ہوئی تھی کہ نہیں حضور، ہم ان اقوام میں سے نہیں ہیں جو منہ پھیر کے چلے گئے، ہم دائیں سے بھی ماریں گے، بائیں سے بھی ماریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ کاش وہ بات وہی ہے نا کہ وہ ہم بھی کاش اس دور میں پیدا ہوئے ہوتے، وہ جو عزیر ایک نعت پڑھتے ہیں، اور حضور کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہرحال آج بھی نصیب میں یہ نام مرادی کی، ہاں، لیکن آج بھی اب کہاں وہ تابشیں، کیسا وہ تڑکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندھل کا نور کا۔ علماء کرام کا بہت شکریہ، آپ حضرات تشریف لائے اور سیر حاصل کلام رہا۔ شاہ رخ بھائی کچھ کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ مائک نہیں لگا ہوا تو اس لیے ہمیں آواز نہیں، آپ حضرات کو نہیں آ رہی، ہم نے تو خیر سن لیا، بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی، اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت شعر انہوں نے پڑھا تھا، میں اس شعر پر علماء کرام کی اس بزم سے جو ہے رخصت لیا چاہتا ہوں، اور ثنا خان آپ کو نعت سنائیں گے۔ روزہ، نماز، حج یہ سب فرض ہیں مگر، روزہ، نماز، حج یہ سب فرض ہیں مگر ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے، ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے۔ اللہ اللہ کرے ہزار برس، عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں، جان مال اولاد سے بڑھ کر عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں تینوں ثنا خانوں سے گزارش کروں گا نعت رسول مقبول پیش کیجئے، اور آج کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سار 4:23 پر ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ فراغت حاصل کر چکے، یا پھر نہیں کی تو فوراً کوشش کیجئے جلد از جلد سحری سے فراغت حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ اذان سحر براہ راست ہوگی، اذان سحر، اور اس کے بعد مفتی محمد عامر صاحب آج پھر تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز، آپ کریں گے سوالات۔ جی، اذان فجر ہوگی، اچھا اذان فجر ہوگی، مفتی محمد عامر صاحب دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات لائیو کالز کے ذریعے، لائیو ٹرانسمیشن میں،
آپ کیجئے سوال آدھا علم ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.